میں وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو استعمال کیا گیا. امریکی سازش کا بیانیہ جو ہے یہ خان صاحب کا نہیں تھا. اس کو ایک باقاعدہ امریکن کانسپریسی میں تبدیل کرنے کا سارا کریڈٹ، اور یہ سب سے بڑی اور خوفناک سازش تھی جہاں آج کھڑے ہوئے شاید عمران خان صاحب کو یہ احساس ہو رہا ہو. ایک اور شاہکار ہیں جنہوں نے عدلیہ کے ساتھ خان صاحب کی لڑائی کرائی. سیاستدان سب کیڑے مکوڑے ہیں، لعنت بھیجیں ان کے اوپر، ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے. یو آر دا لیڈر. اس نے خان صاحب کو کبھی بھی عوام کے ساتھ کنیکٹ ہونے ہی نہیں دیا. خان صاحب نے ایک بار پھر سے اپنے اوپر قاتلانہ حملے کے خدشے کا اظہار کیا، اور اگر پہلے والی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا اور ہو گیا، اور اب اگر کر رہے ہیں تو یقیناً ایک سیریس چیز ہے، اس کو سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے. عائشہ، میں آج بہت ہی کنفیوز ہوں، اور میں تسلیم کر رہا ہوں کہ میں کنفیوز ہوں اس لیے کہ مجھے آج پیار بھی آ رہا ہے خان صاحب کے اوپر اور غصہ بھی آ رہا ہے. یہ بڑا خاص دن ہے، آپ کو خان صاحب کے اوپر پیار آ رہا ہے. اس لیے کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ کھلتا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی اپنی نہ کوئی رائے ہے، نہ ان کا کوئی اپنا فیصلہ ہے. وہ جسے میں کہتا تھا کہ وہ وشیس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آج واڈا صاحب نے ایک پروگرام میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا ہے. وہ تو بات کرتے ہیں نا جی خاصوں کی، سانپوں کی اور کیڑوں کی، اور وہ اس خوبصورت انداز سے کرتے ہیں کہ وہ آپ کو خاص بھی سمجھ آ جاتے ہیں، سانپ بھی سمجھ آتے ہیں، کیڑے بھی سمجھ آ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب آج جس صورتحال سے دوچار ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ وہ خود نہیں ہے، وہ وہی خاص اور کیڑے اور وہ سانپ. یہ وہی ہے جس کو آپ وشیس سرکل کہتے رہے. جی جی، یہ تو آپ پہلے بھی کہتے ہیں. اب تھوڑا سا کوالیفائی کر لیتے ہیں اپنے اسٹیٹمنٹ کو نا، تاکہ بات آگے بڑھانے میں بہت کچھ کہنا ہے آج مجھے. دیکھیں، امریکی سازش کا بیانیہ جو ہے یہ خان صاحب کا نہیں تھا. اس کے آتھر کا نام ہے شاہ محمود قریشی. اچھا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ وزارت خارجہ جو ہیں اس کے انچارج تھے. سفیر جو ہیں انہی کو آنسریبل ہوتے ہیں، فارن سیکرٹری کو یا فارن منسٹر کو. اچھا، ایک سائفر یقینی طور پہ آیا تھا جس کو کسی نے ڈینائی نہیں کیا. وہ سائفر کی زبان کے اوپر اعتراضات تھے، وہ ہماری نیشنل سیکورٹی کونسل کمیٹی کو بھی تھے، وہ ہمارے انویسٹیگیٹرز کو بھی تھے، وہ ہمارے سب سیاستدانوں کو تھے کہ یہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں. اس کو ایک باقاعدہ امریکن کانسپریسی میں تبدیل کرنے کا سارا کریڈٹ اور سیرا جو ہے وہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے سر ہے، جس نے خان صاحب کو اتنا اکسا دیا، اتنا غصہ دلا دیا کہ انہوں نے ایک سپر پاور کو اپنے خلاف کانسپریسی ہیچ کرنے کا ملزم قرار دیا، اور اپنی افواج کی اعلیٰ قیادت کو میر جعفر اور میر صادق کہہ کے اس میں ملوث ہونے کا الزام لگا دیا. میں وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو استعمال کیا گیا، اور شاہ محمود قریشی صاحب جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کے بھی امیدوار تھے اور وہ اب پارٹی کو ہیڈ کرنے کے بھی امیدوار ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ چلے جائیں آپ، یہ پارٹی کے اندر کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور باہر کے لوگ تو بہرحال کہہ ہی رہے ہیں. ایک بات، یہ بیانیہ اب جتنا بکنا تھا بک چکا ہے. اب خود اس کے اوپر جناب خان صاحب کو الٹیمیٹلی یو ٹرن لینا پڑا جب انہیں یہ ریئلائز کرایا گیا کہ آپ نے کتنا بڑا اپنا نقصان کرا لیا ہے، کہ اگر آپ فیوچر کی پالیٹکس میں رہنا چاہتے ہیں تو کسی بھی سپر پاور کے ساتھ، وہ چاہے رشیا ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے چین ہو، آپ کو اپنے تعلقات کو ایک سرٹن لیول پر استوار رکھنا ہوتا ہے. آپ کمر موڑ کے کھڑے نہیں ہو سکتے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نو امریکنس. دس از ناٹ ایز ایزی، اور اٹس ناٹ دیٹ سمپل. اسی طرح سے ایک اور شاہکار ہیں جنہوں نے عدلیہ کے ساتھ خان صاحب کی لڑائی کرائی. وہ اللہ کے فضل و کرم سے فواد چودھری صاحب ہیں. کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. میں آپ کو 20 ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ جب ان کے خلاف حتی کہ عزت توہین عدالت کا کیس عدالت میں گیا تو انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ چیف جسٹس کو معافی مانگنی چاہیے عمران خان صاحب سے. آپ کو نہیں یاد؟ یہ عدالت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی بات ہے. لہٰذا اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کچھ لاٹھی چارج بھی ہوا پھر خان صاحب کے اوپر بھی اور ان کی پارٹی پر بھی. اینی وے، اسی طرح سے ایک اور شاہکار ہیں اسد عمر صاحب. انہوں نے جو وزارت خزانہ کے اکنامک ارسٹوٹل تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے ہی تحریک کی تھی وہ کہ جو عشرت صاحب تھے، عشرت شوکت ترین صاحب، سوری میں ہر دفعہ نام غلط لے لیتا ہوں، شوکت ترین صاحب کو فورس کر کے پنجاب کے اور کے پی کے وزرائے خزانہ جو تھے ان سے وہ خط لکھوایا آئی ایم ایف کو. واز دیٹ ان پاکستان's انٹرسٹ؟ ڈیڈ اٹ سرو اینی انٹرسٹ؟ سو یہ ہیں وہ پلیئر جو خان صاحب کو استعمال کرتے ہیں. خان صاحب، میں نے پہلے بھی ہمیشہ کہا ہے، میں ان کو آج سے نہیں 45 سال سے جانتا ہوں. ہی از این انوسینٹ،
ہی از انکرپٹیبل. یہ میں باتیں آج کوئی تازی نہیں کرنے لگا ہوں, لیکن وہ غلط ہاتھوں میں کھیلے ہیں جس نے ان کی سیاست کا کباڑا کر کے رکھ دیا. بخاری صاحب ساری باتیں آپ کی مان لیتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائے گا کہ خان صاحب کو اب تو میرے خیال میں پتہ لگ جانا چاہیے, اب بھی یہی لوگ ان کے ارد گرد نظر آتے ہیں. ابھی تو میں نے آغاز کیا ہے, میں ذرا تھوڑا سا اگر اجازت دیں گے آپ آگے چلیں. ضرور ضرور, لیکن یہ جو کٹی ہے پارلیمنٹ سے اور کٹی ہے سیاستدانوں سے, کٹی ہے حکومتی اتحاد سے, یہ بھی خان صاحب کا فیصلہ نہیں ہے. اچھا, خان صاحب کو زہر بھرنے کے لیے یا زہر آلود کرنے کے لیے لوگ قسطوں میں اور ہر روز کی بنیاد پہ کام کرتے تھے, چاہے وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں, چاہے وہ ان کا یہی وشیس سرکل جس کو میں کہتا ہوں. میں یہ لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ ایک ایسا بڑا لیڈر جو واقعتاً اس پوزیشن میں تھا کہ قوم کو لیڈ کر سکتا, قوم کو ایک ڈائمنشن دے سکتا, قوم کے مسائل کا حل تلاش کر لیتا, اس کو انہوں نے مس یوز کر کے آج اس کی سیاست جو ہے ایک ایسے مقام پہ کھڑی ہے کہ ان کو اپنے فیوچر کے بارے میں خود معلوم نہیں ہے. یہ جو تاثر تھا کہ پورے ویسے تو 22 کروڑ ہیں, وہ بھائی لوگوں نے ان کو 24 کروڑ کر کے کہا کہ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. اٹ واز اے رانگ تھنگ, اٹ واز اے رانگ میسج. کیونکہ آپ جس الیکشن پر اتراتے ہیں کہ آپ اس کو جیت کے آئے تھے اور آپ نے حکومت بنائی تھی, چاہے آپ کو اتحادیوں کے ساتھ جانا پڑا تھا, وہ سارا ووٹ بینک بھی اگر آپ ملا لیں تو آدھا پاکستان نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا, یہ کیونکہ آپ کے پاس میجورٹی تھی ہی نہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے, لیکن ان کو یہ یقین دلائے گا کہ نہیں یہ سیاستدان سب کیڑے مکوڑے ہیں, لعنت بھیجیں ان کے اوپر, ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے. یو آر دا لیڈر. اس نے خان صاحب کو کبھی بھی عوام کے ساتھ کنیکٹ ہونے ہی نہیں دیا. ان کو یہ تاثر دیا گیا کہ آپ بادشاہ ہیں, اور بادشاہ جو بھی کرتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے, بادشاہ جو کہے وہ قانون ہے, بادشاہ جو کرے وہ قانون ہے. اس سرکل نے, جس کا بار بار میں ذکر کرتا ہوں, اس نے ان کا کنیکٹ پبلک کے گراس روٹ لیول پر ہونے ہی نہیں دیا, اور یہ سب سے بڑی اور خوفناک سازش تھی جہاں آج کھڑے ہوئے شاید عمران خان صاحب کو یہ احساس ہو رہا ہو. اور میرے خیال میں شاید یہی وشیس سرکل ہے جس کی وجہ سے بہت سارے پی ٹی آئی کے جو بانی رکن تھے وہ بھی پارٹی کو چھوڑ کے جاتے رہے. جب تک وہ ان کو نکلوائیں نا تو آپ خود کیسے قریب آئیں گے. نام لیے جا سکتے ہیں تسنیم احمد نورانی صاحب, بہت سنجیدہ آدمی, بہت سیزنڈ بیوروکریٹ. جسٹس وجی الدین احمد صاحب, حامد خان صاحب تو خیر پھر کسی وجہ سے لینڈ ہو گئے ہیں, لیکن ان لوگوں نے کیا کیا تھا. ان کا جہانگیر ترین, علیم خان, یہ فنڈامنٹل لوگ تھے جنہوں نے پارٹی کو بنایا تھا. ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے خان صاحب کو یہ کہا کہ جو آپ کے پارٹی کے الیکشن ہو رہے ہیں یہ فارس ہے, اس کو صحیح بنیادوں پہ کرائیں تاکہ پارٹی آپ کی آرگنائز ہو سکے. پارٹی اگر آرگنائز ہو جاتی, گراس روٹ لیول پہ ورکرز کو اگر پروجیکشن ملتی, تو یہ بھائی لوگ کہاں جاتے؟ تو ان بھائی لوگوں نے سب سے پہلے تو جو سنسیئر لوگ تھے, جو سیزنڈ لوگ تھے, جو پالیٹکس کو سمجھتے تھے, ان کو کیا خان صاحب سے پرے. چلے ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں نا, میں واپس اسی پوائنٹ پہ آؤں گی اس کے بعد آپ کی ساری تھیری کو. لیکن خان صاحب اتنے بولے کیسے ہو سکتے کہ ان کو ابھی تک نہ پتہ چل رہا ہو کہ کون ان کو کس طریقے سے نقصان پہنچا رہا ہے. ابھی انہوں نے ایونچولی یہ ریئلائز کر لیا نا کہ امریکہ والا جو بیانیہ تھا, امریکی سازش والا, وہ غلط تھا, اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے. تو اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. ابھی بیٹھ کے واڈا صاحب یہ بتا رہے تھے کہ خان صاحب کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ فون کون سا ہے, انہیں صرف کال ریسیو کرنی ہے اور کال کرنی ہے. یہ اس نے ایگزامپل دی اس بات کی کہ وہ نہ کرک ہے, نہ وہ سازشی مینٹلٹی, از اے سمپل مین. یہ بھائی لوگوں نے جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں, انہوں نے اس کو اس نہج پہ پہنچایا ہے. ذرا آپ اس کی اور مثالیں دیکھتے ہیں تھوڑے جلدی. بہت کچھ کہنا, میں بھرا بیٹھا ہوں آج. صحیح ہے. دیکھیں جناب, آپ نے خان صاحب سے کہا کہ آپ فوج کو پڑھ جائیں. میں ذمہ داری سے آپ کر, میں نے مثالیں دی آپ کو. وہ جنرل باجوہ یا وہ فوج کی قیادت جو انسٹرومنٹل تھی, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ ان کے خواب کے شرمندہ تعبیر ہونے کی کہ یہ کبھی اس ملک کی سب سے ہائیسٹ موسٹ کوویٹڈ پوسٹ پر بیٹھے ہوں گے اور یہ ملک کے وزیر اعظم ہوں گے. از دیٹ اینی ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ؟ نو. دوسرا کون ذمہ دار تھا؟ ہم پور میڈیا کے لوگ, جنہوں نے آئیڈیلائز کیا خان صاحب کو, جنہوں نے میرے جیسے لوگوں نے ریکارڈ پر یہ کہا لائیو ٹرانسمیشن میں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس ملک میں انقلاب کی بنیاد پڑ گئی ہے. میڈیا ہوا کیا, میں وہ میڈیا والے پوائنٹ کے اوپر کہ میڈیا استعمال ہوا یا پھر میڈیا کو جنرلی ہوپ تھی؟ اٹ واز آل جینوئن, آل جینوئن.
لیکن پھر فواد چودھری صاحب جب وزیر اطلاعات بنے تو انہوں نے پھر ایک اصطلاح نکالی ہم خیال صحافی، اور خان صاحب کا بیڑا غرق کرنے کی بنیاد رکھ دی. مجھے آپ یہ بتائیے کہ میرا اور آپ کا کیا ایجنڈا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں حکومت کو بدلنے یا تبدیل کرنے والے لوگ؟ ہم تو اندھی تقلید سے تھوڑا پہلے والا جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ تھے کہ نہیں خان صاحب جو ہے وہ آنسٹ آدمی ہے، خان صاحب انکرپٹیبل ہے، یہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرے گا. لیکن بھائی لوگوں نے کہا کہ اگر یہ میڈیا ان کا گائیڈ بن گیا تو ہم کہاں جائیں گے، تو ہم ایکسپوز کر دیں گے. لہٰذا سب سے پہلے لڑائی فوج کے بعد یا اسٹیبلشمنٹ کے بعد انہوں نے دوسری لڑائی کرائی میڈیا کے ساتھ، اور ایک ہینڈ پکڈ لوگوں کو سامنے رکھ کے پورے نیشنل میڈیا کو گالیاں دلوائی خان صاحب سے، اور دی انہوں نے بھی رج رج کے دی، کوئی کمی نہیں چھوڑی انہوں نے. ہمیں لفافی دیکھیے ہوتا کیا ہے جب لیڈر کہہ دے کہ یہ باقی کے سارے لفافی ہیں، تو جو نیچے کی جس کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں جو یہ سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں وہ پھر ہماری ماں بہن کرتے ہیں. وہ کوئی تصویریں چھاپ رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، یہ سارا کچھ پھر شروع ہو جاتا ہے جب اوپر سے آواز ایسی آتی ہے. تو میڈیا سے لڑائی کرائی، عدلیہ کا میں نے آپ کو مثال پہلے دے دی ہے. جب آپ کے انسٹیٹیوشن جو انسٹرومنٹ ہیں اسٹیٹ کے، واٹ از اسٹیٹ؟ روسو کی پولیٹیکل تھیوری اگر آپ مان لیں تو 4 پلر ہیں. لیجسلیچر جس نے قانون سازی کرنی ہے، ایگزیکٹو جس نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے، جوڈیشری جس نے انٹرپریٹ کرنا ہے کانسٹیٹیوشن اور قانون جو ہے اس کی پاسداری کرنی ہے، اس کو سپریم بنانا ہے، اینڈ دا میڈیا. تو یہ فواد چودھری صاحب کو کریڈٹ ہے اس کا کہ اس نے میڈیا سے آئسولیٹ کرایا خان صاحب کو. اب آ جائیں جناب آگے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جیسے تو کوئی ہے ہی نہیں، آپ تو بس آپ ہیں. اور پھر اس کو دیا وہ قاسم سوری صاحب، پتہ نہیں دل بدعا دینے کو بھی چاہتا ہے ان کو، اور بھی تبرہ بازی بھی کرنے کو دل چاہتا ہے. انہوں نے کہا جی اسلامی ٹچ دیں. دس از ہاؤ اسلامی ٹچ کیم اینڈ ہی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ آف ریاست مدینہ. اللہ معاف کرے کہاں ہماری اوقات ریاست مدینہ بنانے کی، کہاں ریاست والی ریاست مدینہ ہونے کا تصور. آپ کو تصور تو کریں نا ذرا. پھر جناب یہ اسلامی ٹچ آ گیا، اس نے باقی کا راستہ بیڑا غرق کر دیا. آپ نے غلط ملت الٹی سیدھی مثالیں دے کے، حدیثوں سے کھلواڑ کر کے نعوذ باللہ، اور تاریخ بدل کے، کسی کو کچھ کہہ کے، جرمنی جاپان کے بارڈر ملا کے، جو کھیلا کھل کے پھر اللہ حافظ ہے اس کا. یہ بھی بہت بڑی سازش تھی، بہت بڑی سازش تھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ سارا کیا دھرا ان کے اس ارد گرد کے لوگوں کا ہے جو خان صاحب کو اس کام سے لگائے رکھا، اور اپنے اپنے بینیفٹ جو ہیں اور اپنے اپنے فائدے لینے میں وہ ایک ریس لگی ہوئی تھی، میراتھن ریس تھی. ہر ایک نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، لیکن ایکسپوز سارے ہوں گے، ہونے شروع ہو گئے نا، سارے ہو جائیں گے. وہ شہزاد اکبر صاحب میرا دل کرتا ہے کہ ان کو میں سامنے بٹھا کے ان کے اوپر تبرہ بازی کروں، اس لیے وہ ایسے لگتا تھا جیسے انصاف اور جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے کوئی دیوتا ہیں جو صبح سے شام تک بیٹھ کے یہ کہتے تھے کہ پوری کی پوری پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ کرپٹ ہے، پورا پاکستان کرپٹ ہے. یہ سبق شہزاد اکبر صاحب سے سیکھ کے پھر خان صاحب نے اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں جا کے کہا کہ پاکستان کرپٹ ملک ہے، پاکستان میں چور اور ڈکیت لیڈرز ہیں، پاکستان کے سیاستدان سارے کرپٹ ہیں. تو کون آئے گا جی آپ کے یہاں انویسٹمنٹ کرنے؟ ذرا بتائیں مجھے آپ. صحیح، چھوٹا سا بریک کا مجھے بار بار کہہ رہے ہیں This is how they use this man. صحیح، یعنی آپ یہ ساری گفتگو سے جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ استعمال ہوگا ان لوگوں کے ہاتھ